وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، تاکہ وہ اپنی من چاہی زندگی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے دے گا تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی من چاہی زندگی گزارے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسا اس کو غم نہیں ہوگا جیسا دنیا میں ہوتا ہے۔ کسی آدمی کا کاروبار بہت اچھا ہو جائے تو اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کل کو کاروبار کو 19-20 نہ ہو جائے، کسی کو اتنا لینا ہے، کسی کو اتنا دینا ہے۔ یہاں دنیاوی زندگی میں ہر انسان کو ڈر لگا رہتا ہے۔ کسی کے پاس صحت ہے تو اسے یہ ڈر لگا ہوا کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں، میری صحت خراب نہ ہو جائے۔ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی ڈر لگا ہوا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک کر دے گا غم سے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، بلکہ جو ایک بڑی گھبراہٹ ہے ان کو اس سے غمگین نہیں کرے گی۔ ان کو بڑی گھبراہٹ بھی غمگین نہیں کرے گی۔ جنت میں جانے کے بعد بڑی گھبراہٹ کیا ہے؟ قیامت کا آنا، قیامت کا قائم ہونا۔ یہ بڑی گھبراہٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میدان محشر کا قائم ہونا یہ بھی جنتیوں کو غمگین نہیں کرے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور پھر جنت میں جانے والوں کے لیے استقبال فرشتے کریں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ فرمایا هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ چند روزہ زندگی ہے جس کو ہم ہائے توبہ میں گزار رہے ہیں، اور جس کو ہم نے پتہ نہیں زندگی ہی کو نصب العین بنا لیا ہے کہ بس جتنا بھی خوشی ہے وہ بھی یہی ہے، جتنی غم ہے وہ بھی یہی ہے۔ ہم آخرت کی زندگی کو بالکل بھول کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بس اسی زندگی کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اسی دنیا کی زیب و زینت میں لپٹے اور اسی میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو زندگی ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ فرشتے استقبال کریں گے۔ نورانی مخلوق ہے فرشتے، وہ انسان کا استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں جنتیوں کو کہ تمہارا یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم نیک عمل کر کے آنا پھر میں تمہیں جنت دوں گا، کہ آج یہ تمہارا وہ دن ہے کہ جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کرو اس دن کو کہ جس دن آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا کا لکھے ہوئے کتابوں کی طرح، لکھے ہوئے کاغذوں کی طرح۔ کا زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹ دے گا۔ جب کل قیامت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو بوری کی طرح لپیٹ دے گا۔ یہ جو پہاڑ بڑے بڑے نظر آتے ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعید، فرمایا کہ جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا، نعیدہ، ہم ان کو دوبارہ اسی حالت میں پیدا کر دیں گے۔ کافر کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے قبر میں چلے جائیں گے اور قبر کی مٹی کھا کر کے ہمیں ختم کر دے گی، ہم ہڈی جو ہماری ہڈی ہوگی وہ بھی مٹی بن چکی ہوگی، تو پھر ہم دوبارہ کیسے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے پہلے زندہ کیا تھا ویسے تم کو دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بار زندہ کرنے بنانے پر قادر ہے، پیدا کرنے پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، نعیدہ، ہم دوبارہ سے اسی حالت میں لوٹا دیں گے۔ وعدنا علینا، کا یہ وعدہ ہمارے اوپر ذمے ہیں، ہمارے ذمے ہیں وعدہ، انا کنا فاعلین، کا ہم اس کو پورا کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھا ہے، زبور سے مطلب یہاں آسمانی کتابیں ہیں، ہم نے آسمانی کتابوں میں لکھا ہے نصیحت کے بعد کہ زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ زمین کے مالک مطلب جنت، زمین سے مراد یہاں جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں ہم یہ لکھ چکے ہیں نصیحت کرنے کے بعد کہ جنت کے جو مالک ہیں وہ میرے نیک بندے ہوں گے۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے نیک ہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم دنیا والوں سے کسی بھی چیز کو چھپا سکتے ہیں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، اور اپنے آپ کو سارا علم ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا نیک ہوں، کتنا بد ہوں، ہر انسان کو اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے جو مالک ہیں وہ میرے نیک بندے ہوں گے۔ تو اب اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، اور بے شک ہوتے رہتے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ پکی سچی توبہ کر لے، تو پھر توبہ کرنے کے بعد اپنی ایک نئی زندگی شروع کریں، نیکوں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں والی زندگی شروع کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلے گا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، فرمایا کہ بے شک اس میں
جو مطلب حاصل ہوگا لوگوں کا وہ عبادت کرنے والوں کا ہوگا. مطلب کو جو پہنچے گا وہ عبادت کرنے والا پہنچے گا، ہر کوئی انسان نہیں پہنچے گا کہ بھائی چلو کوئی بھی ہوگا اور جنت میں پہنچ جائے گا، بلکہ جنت میں پہنچے گا عابدین، جو بندگی کرنے والا ہوگا، جو اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہوگا تو وہ جنت میں پہنچے گا، وہ اپنے مطلب کو پہنچے گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا کہ ہم نے اے نبی جی ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. رحمت ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوقات، انسان، جن، حیوانات، نباتات، حشرات الارض، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین میں ہر سب اس کی روح کیا ہے، اس روئے زمین میں جو بھی چیزیں نظر آتی اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی. یہ اس کائنات کی روح ہے، اور یہ جو روح ہے اللہ کا ذکر اور عبادت کا کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے آپ کو سکھا کر کے گئے ہیں. ان کے دم قدم سے یہ زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دم قدم سے ہمیں یہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کرنا سکھایا ہے. تو پھر جب یہ روح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا تو ظاہر ہے. اور جو بھی دنیا میں آج کچھ ہم جو چل رہے ہیں، خاص طور پر مسلمان، اور بلکہ مسلمان سے بھی آگے بڑھ کر کے جو کافر جو زندگی گزار رہے اس زمین پر، آج اتنے سب گناہ کرنے کے بعد مسلمان ہو یا کافر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی نشانی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری پوری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی علامت ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ صرف مسلمان اور ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کافر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں. الگ بات ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور آئیڈل اور نمونہ نہیں مانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زمانے سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی انسان، جنات اور جو بھی چیز آئیں گی، جتنی بھی مخلوقات آئیں گی، وہ کافر ہو یا مسلمان، سب کے نبی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، کہ وحی کی گئی ہے میری طرف کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک اکیلا معبود ہے. فہل انتم مسلمون، کیا تم ابھی بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے. فہل انتم مسلمون، کیا تم ابھی بھی اسلام میں داخل نہیں ہوں گے؟ فإن تولوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ ابھی بھی اعتراض کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، فقل، تو آپ کہو آذنتکم علی سواء، کہ میں تمہارے اوپر خبر پہنچا چکا ہوں برابر برابر، کہ میں نے تم کو برابر خبر پہنچا دی ہے. میرا کام پہنچانے کا تھا، میں نے پہنچا دیا، اب تمہارا کام ہے تم اسلام میں داخل ہوتے ہو یا نہیں. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا بعید ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے قیامت کا یا عذاب کا، میں نہیں جانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا بعید ہے. ما توعدون، کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تم اس کو پکار کر کے یاد کرو، ویعلم ما تکتمون، اور وہ جانتا ہے کہ تم چھپ کر کے اس کو یاد کرو. اس کو زور سے پکارو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور چھپ کر کے تم اس کو پکارو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید کہ اس میں تمہارے لیے آزمائش ہو اور دنیاوی کچھ فائدہ اٹھانا ہو ایک مدت تک کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید کہ تمہارے لیے اس زندگی میں آزمائش ہے. یہ جو زندگی چل رہی ہے اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت دے رہا ہے اور جتنی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ ہر انسان کے لیے آزمائش ہے. کوئی خوشی میں ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، کوئی غم میں ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، کوئی کاروبار کسی کا صحیح ہے وہ اس میں آزمائش میں ہے، کسی کا کاروبار ٹوٹا ہوا اس میں بھی آزمائش میں ہے، کوئی صحت مند ہے اس میں بھی آزمائش میں ہے، کوئی بیمار ہے اس میں بھی آزمائش میں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں فرماتے وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کر کے اور کبھی لے کر کے آزمائیں گے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں انسان چل رہا ہے وہ آزمائش میں چل رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہماری آزمائش ہو سکے، لیکن اپنی ثابت قدمی کو بھی اور صبر کے ساتھ اس پر چلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، تاکہ میں نہیں جانتا کہ شاید کہ تمہارے لیے اس میں آزمائش ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور دنیا بھی کچھ فائدہ ہو